السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بال اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے سنگھاڑے کے حوالے سے، جو کہ عمومی طور پہ مارکیٹ میں ہمیں مل بھی جاتا ہے۔ خشک سنگھاڑا گریوں کی صورت میں سفیدی میل، جو تقریباً نیم سفیدی میل یہ گریاں ہوتی ہیں، یہ عام روٹین میں یہ پنسار والوں سے مل جاتی ہے۔ تو آج اس کی افادیت کے اوپر میں آج انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ اس کے کون کون سے ایسے فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک پھل ہے جو کہ یہ عام مارکیٹ، یہ سردیوں کے موسم میں ہمیں ریڑھیوں کے اوپر نظر بھی آتا ہے۔ عام روٹین میں یہ سبز منڈیوں کے اندر جہاں فروٹ وغیرہ بکتا ہے، سبزیاں بکتی ہیں، وہاں پہ یہ عام روٹین میں بکتا بھی ہے۔ تو لیکن یہ جب اس کا موسم تبدیل ہوتا ہے، یہ پھر خشک حالت میں یہ کنگار کا موسم میں اویلیبل ہو جاتا ہے۔ تو آج اس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ اس کی کیا کیا افادیت ہے، کیا کیا فوائد ہے جو کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آج کا موضوع گوش گزار کیا ہے کہ سنگھاڑا بنیادی طور پہ سرد اور خشک مزاج رکھتا ہے، کہ اس کے خواتین اور مردوں یہ دونوں میں انشاءاللہ یہ بہترین فائدہ مہیا کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو دبلے پتلے جو افراد ہوتے ہیں، جو خواتین ہیں یا جو لڑکی ہیں یا جو نوجوان لڑکے ہیں جو دبلے پتلے سے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہترین ایک ٹونک کی حیثیت ایک رکھتا ہے۔ اگر وہ اس کو 1 چمچ 2 چمچ خشک باریک پاؤڈر جو ہے، یہ اگر دودھ میں اگر وہ کھیر بنا کر اگر اس کو کھا لیتے ہیں، یعنی اگر وہ 1 2 چمچ دودھ میں ابال کے اس کو ٹھنڈا کر کے اگر وہ دودھ پی لیتے ہیں، تو یہ چند دن کرنے سے کیا ہوگا کہ ان کے جسم جو ہے وہ ایسا ایسا بڑھنا شروع ہو جائے گا، جس سے میں طاقت اور انرجی آنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی یہ نوجوان لڑکیاں بھی استعمال کر سکتی ہیں، نوجوان لڑکے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جو اور سب سے بنیادی جو فوائد میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کہ جن کے معدے کے اندر تذابیت گرمی وغیرہ رہتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے کہ اگر وہ اس کو ہم وزن اگر شکر ڈال کے اگر اس کو بنا کے رکھ لیتے ہیں، تو ہاف ٹی اسپون جو ہے یہ اگر صبح اور شام اگر استعمال کر لیتے ہیں، تو معدے کی تذابیت وغیرہ جو ہے، جو ہیٹ جو معدے میں بن جاتی ہے، اس کو بھی یہ کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جن کو یہ پیشاب جل کر آ رہا ہوتا ہے یا پیشاب کی سوزش ورم سی محسوس ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بے انتہا مفید چیز ہے، چاہے وہ لڑکیوں میں ہو چاہے وہ لڑکوں میں ہو۔ اس کے علاوہ لڑکیوں خواتین کے اندر بنیادی طور پہ لیکوریا ایک عام مرض پایا جاتا ہے، کیونکہ آج کل کی نوجوان لڑکیاں یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ، پاپڑ وغیرہ، اس ٹائپ کی چٹپٹی چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے خواتین میں لیکوریا عام روٹین میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ اگر سنگھاڑے کا اگر وہ استعمال کر لیتی ہیں، جس طرح کہ میں نے بتایا سنگھاڑا اور شکر یہ ہم مزر بنا کے رکھ لیتی ہیں، تو یہ چھوٹا چائے والا جو چمچ، یہ ہاف چمچ اگر وہ ڈیلی روٹین میں اگر پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ استعمال کرتی ہیں، تو انشاءاللہ ان کا یہ لیکوریا جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ نوجوان لڑکیوں کے اندر بعض دفعہ یہ مینسز پرابلم آ جاتی ہے، مینسز بہتات کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یعنی یہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو اس میں یہ بہترین کردار ادا کرتا ہے کہ وہ خواتین جو نوجوان لڑکیاں جن کو یہ مینسز بہت زیادہ کثرت تمس یعنی کثرت حیض کا وہ شکار ہے، تو اس میں بھی یہ بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار بھی کچھ یوں ہی ہے کہ آپ یہ شکر اور سنگھاڑا جو ہے یہ باریک پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، اور اس کے اندر ساتھ آپ گوند کتیرا بھی آپ ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا ٹی سپون جو ہے یہ آپ صبح اور شام اگر وہ استعمال کرتی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے کثرت حیض کا جو مسئلہ ہے یہ بھی انشاءاللہ ان کا کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ نوجوان لڑکوں کے اندر عمومی طور پہ جریان یا احتلام کی کیفیت پائی جاتی ہے، مادہ منیہ بہت زیادہ پتلا ہو جاتا ہے، ہیٹ آ جاتی ہے، گرمی آ جاتی ہے، یا پیشاب جل کر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی شکر اور یہ چینی یا گڑ ملا کے سنگھاڑا ملا کر تو یہ اگر بنا لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی یہ یقین طور پہ ان کو یہ فائدہ مہیا کرے گا۔ تو اس کے بے انتہا فوائد ہیں، لیکن ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، جو عام چیزیں ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں، لیکن ہم ان سے فائدے حاصل نہیں کرتے ہیں۔ تو سنگھاڑا بنیادی طور پہ کوئی نقصان دینے والی چیز نہیں ہے، لیکن جن کو بھوک نہیں لگتی ہے، جن کے معدے میں کوئی پرابلم ہو، جن کو کوئی قبض وغیرہ کے جو مریض ہوتے ہیں،
تو وہ ذرا سنگھاڑے کو ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کریں، کیونکہ ہر ایک چیز کے تھوڑے بہت سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ قبض کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا کم مقدار میں رکھ لیں۔ اس کے علاوہ قبض کو دور کرنے کے لیے چھلکا سب غور کے ساتھ استعمال رکھیں، تو انشاءاللہ اس سے یقینی طور پہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔